میرے رفقا یہاں پر مارشل ارشد بیٹھے ہیں، یہاں پر طارق اپنا خرم طارق صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے باقی جو ہیں احمد صاحب بیٹھے ہیں، حاضر خان صاحب بیٹھے ہیں، بہت ہمارے جو ایڈوائزرز ہیں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کہ جب تک تعلیم نہیں ملے گی اس ملک میں تو آگے نہیں بڑھے گا۔ تعلیم جو ہے ہم اپنے بچوں کو تو دلوا دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وسائل ہیں، ان کا کون خیال کرے گا جو 90% ہے جو کہ اس قسم کی فیسلٹیز افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور اس قسم کی فیسلٹیز اس بات سے ضروری ہیں کہ جب تک آپ ان 90% لوگوں کو اپنے جیسا ماحول نہیں دیں گے تو وہ کیسے کامیاب ہوں گے، کیسے وہ مکس ہوں گے آپ کے ساتھ، اور کیسے وہ اپ گریڈ کریں گے اس ملک کو۔ تو یہ تو صرف ایک چھوٹا سا پائلٹ پروجیکٹ ہے، یہ میں کوئی اختتام نہیں کہہ رہا کہ بھائی ہم نے اچیو کر لیا ہے یا میں نے اپنی منزل پا لی ہے۔ میرے حساب سے تو یہ ابتدا ہے کہ بھائی ہم نے صرف ثابت کرنا ہے کہ اگر حسنم ڈال میں 400 ارب روپے چاہیے تو ہم اب کی مہنگائی میں بھی 40 ارب میں اس قسم کا اسکول بنا لیتے ہیں۔ 40 کروڑ 1/10 پہ 1/12 پہ اگر وہاں پر ان کا خرچہ 100 روپے ہے چلانے کا، ہم اسی کوالٹی کو جو آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم 1/3 قیمت پہ چلائیں گے۔ اسکول میں ہم نے کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں ہے، نہ ہی پرنسپل صاحب کے دفتر میں ہے، گھر میں ہے، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ ابھی تک کم از کم یہ 350 بچے یہاں رہتے ہیں، اور اساتذہ رہتے ہیں، ان کی فیملیز رہتی ہیں۔ میں ابھی نعیم صاحب کو بتا رہا تھا کہ ہمارا بجلی کا بل 2-2.5 لاکھ روپے آتا ہے، جو کہ آپ لوگوں کے میرا خیال ہے کہ گھر کے اپر سٹوری کا شاید 2-2.5 لاکھ روپے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اپنی طرف سے سارے سسٹمز کفایت، ابھی تک ہمارے پاس اسکول کو چلانے کے لیے سٹاف کو، ہم 20 کلومیٹر ہیں فیصل آباد سے، ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی، ابھی ہم نے کنٹریبیوشن کر کے کچھ ہمارے دوستوں نے دیا ہے تو ہم نے ایک 10 سال پرانی گاڑی خریدی ہے اسکول کے ساتھ، ادروائز 2 موٹر سائیکلیں بھی تھیں۔ اس واسطے کہ بچے کی ایک دفعہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے شام کو، ان کو ہسپتال لے جانا پڑتا ہے، ڈسپینسری میں لے جانا پڑتا ہے، تو پہلے وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جایا کرتے تھے۔ اب ہوپ فلی اگر کوئی سیریس ہوگا تو اس کو کم از کم فال بیک پوزیشن ہے۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ساتھ جو آپ کے دوست ہیں، جو ہمارے مہمان آج آئے ہوئے ہیں، ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آئے انہوں نے یہ تجربہ دیکھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس آئیڈیا کو آگے بڑھائیں گے، ہماری سپورٹ کریں گے، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہم کو آپریشن میں بھی کافی سپورٹ چاہیے، جیسے پرنسپل صاحب نے بتایا، اور جتنی ہمیں سپورٹ ملے گی اتنے کمفرٹیبل ہم ہوں گے تو اگلے پروجیکٹ میں ہم آسانی سے جا سکیں گے۔ اب اس پروجیکٹ کو دیکھتے ہوئے ایئر فورس کے جو NGO ہے، ایک RMWO، انہوں نے ہمیں 10 ایکڑ زمین آفر کی ہے بڑے خوبصورت جگہ پہ سوابی میں، اور اب ہم مخیر حضرات کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں وہ 35-40 کروڑ روپیہ ملے تو ہم اسکول 15 مہینے میں، ہم نے یہ اسکول 15 مہینے میں بنا لیا تھا، یعنی چل پڑا تھا 15 مہینے میں۔ تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اسکول جیسے ہی ہمیں پیسے ملتے ہیں ہم 15 نہیں تو 18 مہینے میں اس کو آپریشن کر دیں گے۔ اور اسی طرح لاہور کے قریب ہم بنانا چاہتے ہیں لڑکیوں کے لیے، کہ اگر ہمیں کوئی اس کے لیے 8 ایکڑ زمین دے گا تو میں وہاں پر ہم انشاءاللہ لاہور میں ہم سٹارٹ کریں گے۔ میرا دفتر جو ہے وہ لاہور میں ہے، وہاں پر ہم بڑا سائنٹیفک طریقے سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ساروں سے، بڑا پروفیشنلی ہمارے بیسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہم نے ہائر کیا ہے، روئے حسین چودھری از آور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، تاکہ ہمارے سسٹمز ٹھیک رہیں، ہمارا سسٹینیبلٹی رہے، آئندہ 50 سال تک یہ ادارہ وہ چلے، اور ہر ایک چیز جو ہے ہماری انٹرنلی بھی پروفیشنل لیولز پہ ہو۔ بچوں کو میں نے جیسے آپ نے انہوں نے کہا کہ ایک تو میٹرک کی تعلیم ہے جس کا انہوں نے آپ کو نتیجہ بتایا، دوسرا ہم نے کہا کہ بھائی تعلیم کے ساتھ اسپورٹس، جیسے پرنسپل صاحب نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ کھیلوں کا کیا
مقام ہوتا ہے ایک شخصیت میں ڈیولپ کرنے میں، کیریکٹر ڈیولپ کرنے میں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کی کیریکٹر دیکھنا چاہتے ہیں نا اس کے ساتھ کھیل کے دیکھیں. ایک بے ایمان آدمی کھیل میں چیٹ کرے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور ایک ایماندار اگر بندہ کی تربیت ٹھیک ہوئی بھی ہے تو کھیل میں وہ ہارنا پسند کرے گا، وہ چیٹ نہیں کرے گا. وہ تربیت ہم بچوں کو دیتے ہیں یہاں پر کہ جیتنا بھی ضروری ہے، ہارنا بھی ضروری ہے، چیٹ کرنا ضروری نہیں ہے اس کے لیے. تو ہم نے ان کے لیے خاص طور پہ کمپیوٹر کی بہت آج کل چرچا ہے، تو ہم نے ایک کمپنی کو اسلام آباد سے ہائر کیا ہے جو ہمارے بچوں کو یہاں آن لائن ٹیچرز کو ٹریننگ دی ہے انہوں نے، اور آن لائن اسٹیپ ایجوکیشن جو اس وقت دنیا میں یہی ایجوکیشن جو وہ دے رہے ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اسکولوں کو بھی دے رہے ہیں. وہ وہی جو ہماری جو کمپنی ہے جو ہمیں تعلیم دے رہی ہے، جو کورسز جن کے ہیں، اور اسی طرح جو باقی تعلیم ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جو آئندہ کا جو ہے اس میں بچے اپنے ہاتھ سے کام کریں، صرف کلاس روم رٹا نہ لگائیں، اور چیزیں ایسی ہوں کہ جو ان کے ہاتھ سے نکلیں، اور وہ جب یہاں سے نکلیں تو ایک اچھے انسان ہوں اور ایک ہنرمند انسان ہوں اور کانفیڈنٹ. تو بہرحال میں اگین الائٹ بینک کا شیخ مختار صاحب کو میں خاص کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑا جب ہم نئے نئے اسٹارٹ ہوئے تھے، ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا. نئی مختار صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، اور ہم اسی کی سپورٹ کی ریکگنیشن میں ہم چاہتے تھے کہ اس اسکول کے اندر الائٹ بینک کا نام پرماننٹلی آ جائے. تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے اس ہال کا نام الائٹ بینک ڈائننگ ہال رکھا ہے ان ریکگنیشن آف آور سپورٹرس. ہمیں آپ سپورٹ کریں گے، ہم آپ کی شکر گزار ہوں گے، اور ہم آپ کی عزت تو ظاہر کرتے ہی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارے اگر آبجیکٹو میں ہمیں کوئی بھی مدد کرتا ہے تو ہم اس کو اپنی طرف سے عزت دیتے ہیں اور اپنی طرف سے اس کو یاد رکھتے ہیں. تو بہرحال شیخ صاحب thank you very much for coming, and I also want to comment the principal sahab who set up a great school, academically. تو ہمارا تجربہ کوئی نہیں، انہیں کو یہ احتماد پبلک اسکول چلاتے رہے ہیں، ان کو ہم یہاں سے لے کے آئے، اور انہوں نے اس موضوع میں بورڈنگ اسکول ٹیچر ایک بڑی چیلنجنگ چیز ہے. نارمل ٹیچر بیکن ہاؤس کا ٹیچر یہاں نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ بورڈنگ اسکول میں وہ ٹیچر یہاں 24 آور رہتے ہیں، یہی ان کی رہائش ہے. تو جب ہمارے پاس ٹیچر کمٹ کرتا ہے تو پھر وہ کمٹ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ہی رہے گا، گرمیوں کی چھٹیوں میں جائے گا، سردیوں کی چھٹیوں میں جائے گا. 5 ہمارے پاس اکوموڈیشن ہے جہاں ینگ فیملیز رہ سکتی ہیں 1 بیڈروم، اور باقی ہمارے پاس اکوموڈیشن ہے بیچلر اکوموڈیشن. سو ٹیچرس کو بھی انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا، ان کو بھی میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح اسی محنت سے کام جاری رکھیں. آپ کے اسپورٹس ٹیچر کا آج جو تھا پی ٹی ڈسپلے اینڈ واز ویری گڈ، اور میں آپ کے جو پی ٹی آئیز ہیں ان کا میں بہت ان کو تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا سپورٹ کیا. اسپورٹس میں اور چیز آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہمارے 2 سال ہی ہوئے ہیں، ہمارے پاس گراؤنڈ بھی ہاکی اور فٹ بال کا چھوٹا ہے، مگر ہماری ٹیم ابھی اوکاڑا کیڈٹ کالج سے جا کے میچز کھیل کے آئی ہے. اوکاڑا کالج جو ہے وہ 204 ایکڑ پہ بنا ہوا ہے، ہمارا اسکول 6 ایکڑ پہ. ان کا بجٹ ہم سے 6 گنا زیادہ ہے. وہ ہم نے 3 اسپورٹس میں کھیلا ان سے، انہوں نے کرکٹ، ہاکی اینڈ فٹ بال. تو کرکٹ اور فٹ بال ہم نے ان کو ہرایا، ہمارے اسکول نے ہرایا. On the academic side, the yardstick is a board exam. On the sports side, the competition with other similar cadet colleges. اب cadet college جو ہے نا وہ نام ہے اصطلاح ہے فوج. ہم نے یہ جان بوجھ کے اس کا نام cadet college نہیں رکھا، حالانکہ آپ پریڈ جو ہے ہمارے جو انسٹرکٹرز ہیں وہ ہیں یہ میں سے ہی، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ جنرل ہونی چاہیے، اورینٹیڈ ہونی چاہیے، جس میں کہ آپ کی خواب ہو کہ آپ نے
الیکٹرانک انجینئر بننا ہے، آپ نے ایک انڈسٹریلسٹ بننا ہے، آپ نے ایک بینکر بننا ہے، آپ نے ایک سول سرونٹ بننا ہے، آپ نے فوجی بننا ہے، مگر صرف فوکس اس پہ نہیں ہونا چاہیے، سب پہ ہونا چاہیے. اس واسطے ہم اس کو کیڈٹ کالج نہیں کہتے، اس کو بورڈنگ اسکول کہتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ فیوچر بھی اس ملک کا اسی میں ہے. تو بہرحال آپ لوگ کا آنے کا بہت شکریہ، اور یہاں پر ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کرنے کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ شیخ صاحب اور نعیم صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں. اور والسلام.